بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کے خصائص اور اس کے حقوق. قرآن پاک عظیم الشان کتاب ہے، اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے. اس جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نہ اس سے پہلے نازل کی، نہ اس کے بعد نازل ہوگی. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک. ایک اور جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات میں نازل کی. مبارک قرآن مبارک نبی پر اتارا گیا. اور قرآن یہ رب کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس کی تلاوت میں عبادت ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ اس جیسا کلام لانے سے ساری انسانیت عاجز آ گئی. اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو سنیں گے. قرآن کا خاصیت، قرآن کی خاصیت، پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ کتاب ہر قسم کے تحریف سے، ضائع ہونے سے، زیادتی سے اور نقصان سے محفوظ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہوئے کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس قرآن پاک کو، تاکیدات ہیں انا اور جمع کے صیغے کے ساتھ، پھر آگے نحن، پھر نزلنا وہاں بھی. تو ان ساری تاکیدات کے ساتھ، ضمائر کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ قرآن پاک آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. جس طرح تر و تازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اسی طرح آج تک تر و تازہ اور محفوظ ہے. ایک آیت، ایک حرف اس کا نہیں بدلا گیا. اور اس کی دوسری خاصیت یہ کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امت پر، ایسے لوگوں پر نازل کیا جن کے یہاں حفظ، کسی چیز کو یاد کرنا عام بات تھی. عرب لوگ اپنے حافظہ کے لیے مشہور تھے، اور بہت سارے قصائد، لمبے لمبے قصائد وہ ایک مرتبہ سن کر یاد کر لیا کرتے تھے، اور بڑی بڑی تقریروں کو وہ ایک مرتبہ سن کے یاد کر لیا کرتے تھے. تو جب ان پر یہ قرآن نازل ہوا، ان کے سینوں نے اس کو محفوظ کر لیا. اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء اور حفاظ پیدا کیے جو اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اپنے علماء، اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. جیسا کہ صحابہ کرام نے، اور ان میں جو قراء تھے، علماء تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، ان کے شاگردوں نے آگے ان کے شاگردوں کو، یہاں تک کہ آج تک اس کے اسناد موجود ہیں، سندیں. یعنی میں نے جس اپنے استاد سے سیکھا ہے اس کے اوپر تک سند پہنچتی ہے.
یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پھر جبریل علیہ السلام تک یہ اسناد موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حفظ کرنا بھی آسان بنایا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو کہ مختلف زبان بولتے ہیں، مختلف معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ القرآن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس قرآن کی دوسری خاصیت یہ ہے بھائیو کہ یہ کتاب آسمانی ساری کتابوں کو ختم کرنے والی ہے۔ خاتم الکتب السماویہ والمہیمن علیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے، یعنی پہلے کی جو بھی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور مہیمنن کے معنی ہیمنہ محافظ ہے، امین ہے، حاکم ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والی، ان کی محافظ بھی ہے اور ان کے امین بھی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اس کی خصوصیت، یہ قرآن پاک معجزہ بھی ہے، اعجاز ہے، اور یہ ایک چیلنج ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پوری انسانیت کو اس کے ذریعے چیلنج کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قرآن کے معجزہ ہونے کی بات کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر انسان اور جن سب جمع ہو جائیں، ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس طرح کے قرآن لانے کے لیے سب کوشش کریں، سب جمع ہو جائیں، ان کے علماء، ان کے بلغاء، ان کے فصحاء، ان کے ادباء سب جمع ہو کر، اللہ فرماتے پوری دنیا کے لوگ مل کر، سارے علماء، بڑے بڑے ادیب، شاعر مل کر لا یأتون بمثلہ، اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، جن بھی آ جائیں، انسان بھی سارے مل کر نہیں لا سکتے۔ اور یہ ایسی سچ بات ہے کہ آج 1442 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، آج تک کوئی مائی کا لال کسی دور میں بھی اس چیلنج کو قبول اس نے نہیں کیا اور اس طرح قرآن نہیں لایا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود میں قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہے، کسی بشر نے ان کو سکھا دیا ہے، اور وہ ان سے سیکھ کر یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے تم بھی بشر ہو، جاؤ تم، جیسے پہلی آیت میں کہا جنوں انسانوں کو بلا لو، پوری دنیا کے لوگوں کو بلا لو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس طرح کی 10 صورتیں لے آؤ۔ پورا قرآن تو دور کی بات ہے نا، چلو تم 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر فرمایا ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں، اچھا یہ پہلی آیت تھی سورۃ اسراء کی، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ 88،
اور 10 صورتوں والی وہ ہود آیت نمبر 13، اور اس کے بعد جو اب آیت ہے وہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. اصل آیت یہ ہے جس سے ہم نے دلیل لینی ہے. پہلی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں. وہ چلے قرآن کی برکت وہ لینے کے لیے آئیے. اللہ فرماتے ہیں یہاں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ. اگر تم اس میں شک کرتے ہو، فی ریب مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، شک کرتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، فأتوا بسورة من مثلہ، تو اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. ایک صورت کیا خیال ہے آپ کے؟ سورہ بقرہ. ایک صورت یہ بھی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. چھوٹی صورت. اس طرح کی صورت بھی پوری دنیا، پوری انسانیت عاجز آ گئی لیکن آج تک نہیں لا سکی. اور بھائیو اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. جس نے پڑھا ایک حرف اللہ کی کتاب میں سے اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے. لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. بلکہ اس الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. جب اس نے پڑھا تو یہ 3 حرف پڑھے اور اس کو 30 نیکی مل گئی. اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے.